بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لبیک، اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی۔ لبیک کا پارٹ نمبر 25 جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت کریں گے۔ پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب صدر ایوب اپنے وزراء کے ساتھ کانفرنس میں مصروف تھے۔ زیر بحث کوئی قانونی نکتہ تھا۔ صدر ایوب نے برسبیل تذکرہ کہا، میں ایپل پر آخری فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں۔ قدرت یوں مؤدبانہ اٹھے جیسے جماعت میں کوئی نالائق لڑکا استاد سے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بولے، سر، آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صدر ایوب نے کہکا مارا، بولے، وہ تو امپیڈ ہے، اسے ہر بار زبان پر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت نے کہا، سر، اسے بار بار زبان پر لانے کی اشد ضرورت ہے۔ تواتر نہ ہو تو یہ حقیقت ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صدر نے کہا، سر، یقین جانیے اتنی سی بات ذہن میں رکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ خیر، یہ تو سارا ہی جملہ مترازہ تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جب آپ حج پر جائیں تو اپنے ساتھ ایک کینچی ضرور لے جائیں، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ سلون۔ مینا سے واپسی پر مکے کے راستے پر جگہ جگہ حاجی سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ناکندہ تراش حجام اپنے استروں سے ان کی کھوپڑیوں کا آملیٹ بنا رہے تھے۔ فندق الکاکی پہنچ کر قدرت تو ناسازی طبع کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ ڈاکٹر عفت ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئیں، اور میں حجام حجام کے نعرے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سڑک پر جگہ جگہ حجاموں کے گرد حاجیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس روز مجھ پر نفاست طبع کیسے جاگ اٹھی۔ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے حجاموں کے سامنے بیٹھنے کو جی نہ چاہا۔ کسی معقول سلون کی تلاش میں سارے شہر میں مارا مارا پھرتا رہا۔ دو ایک دکانیں نظر آئیں تو ان کے باہر بالکل ایسا ہی ہجوم تھا جیسے نئی پنجابی فلم لگنے پر بکنگ آفس کے گرد مار دھاڑ قسم کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس روز میرے ایمان کو کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس روز میرے دل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے۔ سلون کی تلاش میں میں گھنٹوں مسلسل حرم شریف کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ پتہ نہیں اس روز مجھ میں اتنا دل گردہ کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ میں حرم شریف کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھ پر اتنا جذبہ بھی طاری نہ ہوا کہ بال کٹوانے کی تفصیل کو بھول جاتا۔ پتہ نہیں کیوں بال کٹوانے کی تفصیل اس روز اتنی بڑی دیوار کیسے بن گئی، اتنی بڑی رکاوٹ کہ اس نے حرم شریف کے کھلے ہوئے دروازوں کو مجھ پر بند کر دیا۔ شوات میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے، استعلام میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا، ملتزم میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا، رمی میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکی، حجامت پہاڑ بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہی ہوئے! مجبور ہو کر میں ایک سلون کے سامنے کیو میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت لمبا کیو تھا۔ اس کیو میں میں بہت پیچھے کھڑا تھا۔ میں وہاں کھڑا رہا۔ صدیاں بیت گئیں، حتیٰ کہ کھڑا کھڑا بھول گیا کہ میں وہاں کیوں کھڑا تھا۔ کیو رینگتا رہا، اتنی دیر رینگتا رہا کہ میں بھول گیا کہ مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے۔ قریب ہی کوئی مندیر سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ ابھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر جو مجھے ہوش آیا تو میں حجام کی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حجام نے میری دونوں قلموں پر مشین چلائی۔ دفتر میری نگاہوں سے بال جنجال کا پردہ ہٹ گیا۔
میں کرسی سے اٹھ بیٹھا۔ حجام نے میرے کندھوں کو نیچے کی طرف جھٹکا دیا۔ میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حجام نے میری گردن پر مشین پھیری۔ جوش میں پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حجام غصے میں چلانے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، مجھے صرف 2 لفظ سمجھ میں آئے: 12 ریال۔ میں نے جھٹ 20 ریال میز پر رکھے اور بقیہ لینے کے بغیر ہی باہر بھاگا۔ باہر کھڑے لوگوں کو میں نے کندھے مارے جیسے وہاں فٹ بال کا کھیل ہو رہا ہو۔ پھر وہ سب میری کیفیت دیکھ کر قہقہ مار کر ہنسنے لگے۔ ان کی نگاہوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہوں: پاگل ہی اوئے، پاگل ہی اوئے۔ جب میں دیوانہ وار حرم میں داخل ہوا تو کوٹھے پر کوئی کھڑا قہقہے مار کر ہنس رہا تھا: پاگل ہی اوئے، بال جنجال میں الجھا ہوا پاگل۔